صحیح مسلم پر مستخرجات۔ استخراج کا مفہوم یہ ہے کہ ایک حافظ مثلا بخاری یا مسلم کو سامنے رکھے، پھر اس کی ہر ایک حدیث کو اپنی سند سے بیان کرے۔ اس میں راوی کے ثقہ ہونے کا التزام نہیں کیا جاتا، اگرچہ بعض نے شذوذ اختیار کرتے ہوئے یہ شرط لگائی ہے اس سند میں بخاری یا مسلم کا نام نہ ہو، سند ان کے استاذ یا استاذ کے استاذ پر جا ملے۔ اسی طرح اوپر چاہے صحابی پر جا ملے، جیسا کہ بعض نے صراحت کی ہے، لیکن استخراج کرنے والے کے لیے اس سند سے علیحدگی اختیار کرنا جو اصل کتاب کے مصنف سے قریب ترین راوی پر ملتی ہے، اس سے دور والی سند کی طرف جانا درست نہیں، الا یہ کہ علو سند یا اہم حکم کا اضافہ یا کوئی اور غرض ہو۔ اور صحابی پر ملنے کو کافی سمجھنے کا تقاضا یہ ہے اگر دونوں کسی شیخ پر مل جائیں اور دونوں کی سند ایک نہ ہو، پھر صحابی پر متفق ہو جائیں، وہ بھی اس میں داخل ہوگی، اگرچہ بعض نے اس کے مخالف لکھا ہے۔ بعض دفعہ حافظ کے لیے احادیث کا پایا جانا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ ان کو بالکل ترک کر دیتا ہے، یا اس کے بعض راویوں سے تعلیقاً بیان کر دیتا ہے، یا اس کو اصل مصنف کی سند سے بیان کر دیتا ہے۔ حافظوں کی ایک جماعت نے بخاری اور مسلم میں سے ہر ایک پر مستخرجات لکھی ہیں۔ جنہوں نے صحیح پر استخراج کا التزام کیا ہے وہ ایک جماعت ہے، جیسے حافظ ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق اسفرائینی شافعی نے مسلم پر مستخرج لکھی ہے۔ حافظ ابو بکر احمد بن ابراہیم بن اسماعیل اسماعیلی نے بخاری پر مستخرج لکھی۔ ابو بکر احمد بن محمد بن احمد خوارزمی برقانی اور ابو نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد اصبہانی ایک دور کے ہیں، دونوں نے دونوں پر مستخرجات لکھی۔ ابو بکر احمد اسماعیلی ابو بکر احمد خوارزمی کے استاذ اور ابو عوانہ کے شاگرد ہیں، اس لیے اس کے نام کی الفیت الحدیث میں تصریح کی گئی ہے، اور اس کا خیال نہیں کیا گیا کہ دوسرے حضرات نے بھی صحیحین کا استخراج کیا ہے یا بخاری کا استخراج لکھا ہے جس کا درجہ بلند ہے، خاص کر جبکہ پہلے باب کے مناسب بھی یہی تھا۔ اس سے پہلا باب ہے الصحیح الزائد علی الصحیحین، کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں مستقل متون کا اضافہ کیا ہے اور کئی سندیں بیان کی ہیں، اور وہ دوسروں کے ساتھ ان کی احادیث میں مستقل اضافہ وغیرہ میں شریک ہے۔ مستخرجات میں اضافے اس لیے آگے ہیں کیونکہ ان کے مصنفین نے صحیحین کے الفاظ کا التزام نہیں کیا، اس لیے مستخرجات سے نقل کرنے والے کو کہا گیا ہے کہ ان کے متون کے الفاظ یعنی جن احادیث کو ان سے نقل کرو صحیحین کی طرف منسوب نہ کرنا، جبکہ تم بطور دلیل اس کو پیش کرو، جیسے ابواب پر تصنیف، جیسا کہ ابن دقیق العید نے قید لگائی ہے کہ بخاری نے یا مسلم نے ان الفاظ سے روایت کی ہے، الا یہ کہ اس کے ساتھ موازنہ کر لو یا استخراج کرنے والا اس کی صراحت کر دے، کیونکہ مستخرجات میں بہت سے الفاظ مختلف ہیں، کیونکہ ان کے مؤلف حضرات نے اپنی روایات کے الفاظ کا التزام کیا ہے۔ اس طرح بسا اوقات اختلاف کم ہے، اور جب صورت حال یہ ہے تو جائزہ لو مستخرجات یا مستخرج میں کیا اضافہ ہے، ان کی احادیث کو صحیح قرار دیا جائے گا بشرط یہ کہ وہ راوی جو استخراج کرنے والے اور اصل راوی جس پر اتفاق ہوا ہے اس کے درمیان آنے والے ہیں، وہ صحت کی شرط پر پورے اترتے ہیں، جس طرح اس تعلیل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح کے منبع سے نکلی ہیں۔ مستخرجین کا بڑا مقصد علو سند ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اور جس پر استخراج کر رہے ہیں وہ راویوں میں برابر ہوں۔ اگر یہ صورتحال نہ ہو سکے تو جو سند میسر ہو سکے اس کو اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ بعض حفاظ نے اس کی صراحت کی ہے، اور کبھی ان کے لیے سند عالی میسر نہیں ہوتی تو وہ سند نازل کی صورت میں ہی لے آتے ہیں، جبکہ ان کا اصل مقصد علو ہی ہوتا ہے بشرط یہ کہ مل جائے۔ اگر اس میں صحیح کی شروط پائی جائیں تو یہ مقصود ہے، وگرنہ ان کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ بعض احادیث بخاری نے مثلا زہری کے کسی شاگرد کی سند سے بیان کی ہے اور مستخرج دوسری سند سے لاتا ہے جس میں مجروح راوی زہری سے کچھ اضافہ بیان کرتا ہے، ایسی صورت میں اس پر صحیح ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ امام مسلم کی صحیح کو ان کے دور کے اور بعد کے ادوار کے علماء کے ہاں پسندیدگی حاصل ہوئی ہے، اس لیے اس پر بہت سی مستخرجات لکھی گئی ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں صحیح مسلم میں عالی اسانید بہت کم ہے، جیسے قعنبی افلاح بن حمید سے بیان کرتے ہیں، پھر حماد بن مسلمہ، حمام، مالک اور لیث کی حدیث ہے، اور کتاب میں کوئی حدیث سند عالی شعبہ، ثوری اور اسرائیل کی موجود نہیں ہے، اور یہ کتاب اپنے مقصد میں کامل نفیس ہے۔ جب حفاظ کی اس پر نظر پڑی انہیں وہ پسند آئی اور اس کی سند کے نازل ہونے کی بنا پر انہوں نے اس کا سماع نہیں کیا، انہوں
نے اس کتاب کی احادیث پر توجہ مبذول کی اور انہیں اپنی مرویات کی صورت میں 1-2 درجے بلند کر کے بیان کیا۔ اس طرح انہوں نے اس کی تمام احادیث بیان کی اور اس کا نام مستخرج علی صحیح مسلم رکھا۔ یہ کام بہت سے حدیث کے شاہ سواروں نے سر انجام دیے ہیں۔ ان میں سے ابو بکر محمد بن رجا اور ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق اسفرائینی ہیں، جس نے اپنی کتاب میں معروف متون کا اضافہ کیا۔ بعض ضعیف ہیں اور ابو جعفر احمد بن حمدان زاہد حیری، ابو الولید حسان بن محمد فقی، ابو حامد احمد بن محمد شازکی ہروی، ابو بکر محمد بن عبداللہ بن زکریہ جوزقی، امام ابو علی ماسر جسی، ابو نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد اصفہانی اور بہت سے دوسرے حضرات ہیں جن کا تذکرہ اس وقت مجھے یاد نہیں۔ سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 567 تا 570۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے صحیح مسلم کے سلسلہ میں کتابیں لکھی ہیں، یہ مسلم کے بعد کے تھے اور انہیں عالی اسانید حاصل ہو گئی تھی، اور ان میں ایسے بھی تھے جنہیں امام مسلم رحمہ اللہ کے بعض اساتذہ سے سننے کا موقع مل گیا تھا، تو انہوں نے اپنی مذکورہ تصانیف میں مسلم کی احادیث اپنی مذکورہ اسانید سے روایت کی۔ الشیخ ابو عمر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ مستخرجات کی کتب یہ صحیح مسلم سے اس اعتبار سے ملحق ہے کہ ان کو بھی صحیح ہونے کا نام حاصل ہے، لیکن اس کی تمام خصوصیات میں اس سے ملحق نہیں، اور ان مستخرجات سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سند کی رفعت اور علو، نمبر 2 طرق کے تعدد سے حدیث کی قوت میں اضافہ، نمبر 3 صحیح مفید الفاظ کا اضافہ۔ مزید برآں ان حضرات نے مسلم کے ساتھ الفاظ کی موافقت کی پابندی نہیں کی، کیونکہ وہ انہیں اور اسانید سے بیان کرتے ہیں، اس لیے بعض الفاظ میں تفاوت پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی مستخرجات میں سے ہے نمبر 1 نیک بندے، ابو جعفر زاہد عابد احمد بن حمدان نیشاپوری کی کتاب، نمبر 2 حافظ ابو بکر محمد بن رجا نیشاپوری جو متقدم ہیں اور امام مسلم کے ساتھ اکثر شیوخ میں شریک ہیں، ان کی مسند الصحیح، نمبر 3 حافظ ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق اسفرائینی کی مسلم کی کتاب پر مختصر الصحیح، جس میں مسلم کے شیخ یونس بن عبداللہ علی وغیرہ کی روایات بیان کی ہیں، نمبر 4 ابو حامد شازکی ہروی شافعی فقیہ کی کتاب جو ابو یعلا بوصلی سے بیان کرتے ہیں، نمبر 5 ابو بکر محمد بن عبداللہ جوزقی نیشاپوری الشافعی کی المسند الصحیح، نمبر 6 حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ مصنف اصفہانی کی مسلم کی کتاب پر المسند المستخرج، نمبر 7 امام ابو الولید حسان بن محمد قرشی شافعی فقیہ کی صحیح مسلم پر مستخرج، اور اس کے علاوہ مقدمہ شرح صحیح مسلم نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16۔ صحیح مسلم کی شروحات، عوام و خاص کے ہاں صحیح مسلم کے مرتبہ اور امت کے اس کی جلالت پر اجماع کے باعث بہت سے علماء نے صحیح کی شروحات لکھی ہیں، جن کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ چند ایک شروح کے نام یہ ہے، نمبر 1 المفصح المفہم والموضح الملہم، معانی صحیح مسلم، تصریف محمد بن یحییٰ انصاری متوفی 546 ہجری، نمبر 2 اکمال الاکمال تصنیف عیسیٰ بن مسعود زواوی متوفی 744 ہجری، نمبر 3 فضل المنعم فی شرح صحیح مسلم از شمس الدین بن عبداللہ عطاء اللہ رازی متوفی سن 829 ہجری، نمبر 4 غنیۃ المحتاج فی ختم صحیح مسلم بن حجاج از محمد بن عبد الرحمن السخاوی متوفی سن 902 ہجری، نمبر 5 الدیباج علی صحیح مسلم ابن حجاج از السیوطی متوفی سن 911 ہجری، نمبر 6 شرح صحیح مسلم از عبد الرؤوف المناوی متوفی سن 1031 ہجری، نمبر 8 عنایت المنعم شرح صحیح مسلم از عبداللہ بن محمد یوسف آفندی زادہ حلمی متوفی سن 1167 ہجری، نمبر 8 وشی الدیباج علی صحیح مسلم ابن حجاج از علی بن سلیمان بجمعوی، نمبر 9 المفہم لما اشکال من تلخیص کتاب صحیح مسلم از احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی سن 656 ہجری، نمبر 10 المطر الشجاج
فی شرح صحیح مسلم بن حجاج از شیخ مفتی ولی اللہ فرخ آبادی ابجد العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161۔ یہ صحیح مسلم کی بعض شروحات ہیں اور یہ علماء مغرب کی اور شروحات کے ساتھ اس کتاب کو جو بلند و مقام حاصل ہوا اس پر دلالت کرتی ہیں اور علماء کے ہاں اس کی اہمیت کو مؤکد کرتی ہیں، اور اس کا سبب اس کی بہترین خصوصیات، منفرد امتیازات اور صحیح مسلم کی اہمیت پر نظر ہے، اور اس سے احادیث کا آسانی کے ساتھ مل جانا، الفاظ میں احتیاط، سیاق میں کوشش، تصنیف کا حسن اور ترتیب کی عمدگی ہے۔ اس لحاظ سے جیسا کہ گزر چکا ہے، بعض علماء اس کو صحیح بخاری پر برتری اور فضیلت دیتے ہیں۔ نمبر 11، ابو الحسن علی بن احمد بن محمد بن یوسف غسانی، جو جلیل القدر اور بلند مقام، ذہین اور صالح طالب علم تھے، جو فقہ سے آگاہی، حدیث میں شراکت، نحو، ادب کا علم، اچھے شاعر اور نثر نگار، دستاویز کے بہترین اور پختہ مرتب اور ان کے نقد سے خوب آگاہ تھے۔ ابو العباس جزولی، ابو الحسن طاہر بن یوسف بن فتح انصاری اور دوسروں سے روایت بیان کرتے ہیں، میں نے بھی کئی مجلدات میں صحیح مسلم کی بہترین شرح لکھی۔ نمبر 12، علی بن احمد بن محمد بن یوسف بن مروان بن عمر غسانی نے بھی اقتباس السراج فی شرح مسلم ابن حجاج نامی صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ صحیح مسلم کے مختصرات، علماء کی ایک جماعت نے صحیح مسلم کا اختصار کیا، چند ایک مختصرات یہ ہیں۔ نمبر 1، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن طمرت، متوفی سن 524 ہجری کی مختصر۔ نمبر 2، عبدالعظیم بن عبدالقوی منظری، متوفی سن 656 ہجری کی الجامع المقلم بمقاصد صحیح مسلم، جو قدیم زمانہ میں ہند میں نواب صدیق حسن خان کی شرح السراج الوہاج فی کشف مطالب مختصر صحیح مسلم بن حجاج کے ساتھ تباہ ہوئی تھی۔ نمبر 3، احمد بن عمر قرطبی، متوفی سن 656 ہجری کی تلخیص صحیح مسلم۔ وفات، امام مسلم رحمہ اللہ سن 261 ہجری میں فوت ہوئے۔ محمد بن یعقوب کا قول ہے مسلم بن حجاج اتوار کی شام فوت ہوئے اور سوموار کو تدفین ہوئی، جبکہ رجب سن 261 ہجری کے 5 دن باقی تھے۔ عمر 50 سال سے کچھ اوپر تھی اور نشا پور میں دفن کیے گئے۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 507۔ سبب وفات، امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات علم کی طلب میں ہی ہوئی، کیونکہ یہ لوگ علم کی خاطر زندہ رہے اور اس کے لیے ہی اپنی ہر چیز حتیٰ کہ زندگی بھی قربان کر دی۔ احمد بن سلمہ کا بیان ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کے لیے ایک مجلس مذاکرہ منعقد کی گئی اور ان کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی جس کی تلاش میں اپنے گھر لوٹے، چراغ روشن کیا اور گھر والوں سے کہا تم میں سے کوئی اندر نہ آئے۔ ان کو بتایا گیا ہمیں کھجوروں کی ایک ٹوکری تحفہ میں پیش کی گئی ہے، تو فرمایا لاؤ، انہیں پیش کر دی گئی۔ وہ حدیث کی تلاش میں ایک ایک لیتے رہے، صبح ہوئی تو کھجوریں ختم ہو چکی تھی اور حدیث بھی مل گئی تھی۔ یہ بات ابو عبداللہ حاکم نے نقل کی ہے۔ پھر لکھا ہے ہمارے قابل اعتماد ساتھیوں نے اس پر اتنا اضافہ کیا وہ انہی کھجوروں کے سبب فوت ہو گئے۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 114۔ ان کے اور ان کی صحیح کے بارے میں خواب، عمر بن احمد الزاہد بیان کرتے ہیں میں نے اپنے ایک ثقہ قابل اعتماد ساتھی سے سنا اور ظن غالب یہ ہے وہ ابو سعید بن یعقوب ہے۔ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو علی زغوری حیرہ کی بڑی سڑک پر چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ اور ان کے ہاتھ میں مسلم کی کتاب کا ایک جز ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے اس جز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اس کے سبب نجات پا گیا۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 505۔ ابو عبد الرحمن بن ابو الحسن سلمی بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں ایک بوڑھا سفید سر، سفید ریش، خوبصورت چہرہ اور حسین لباس دیکھا جس نے بہترین چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے سر پر پگڑی تھی جسے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا۔ بتایا گیا یہ مسلم بن حجاج ہے جس کا جامع مسجد میں ذکر ہوا۔ شاہی کارندے آگے بڑھے اور کہا امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے مسلمانوں کی امامت مسلم بن حجاج کرائے، تو انہوں نے اسے جامع مسجد کے محراب میں آگے بڑھا دیا تاکہ وہ نماز پڑھائیں۔ تکبیر ہوئی اور انہوں نے جماعت کرائی۔ خاتمہ، وہ بھی اللہ کے کیا ہی خوب بندے تھے جنہوں نے لذیذ نیند کو چھوڑا۔ جب وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوئے تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ وہ تاریکی میں انعام الہی میں سے حصہ لینے کے لیے کھڑے ہو کر مشقت جھیلتے۔ جب رات طاری ہو جاتی وہ جاگتے رہتے، جب دن ہو جاتا وہ عبرت پکڑتے۔ جب ان کی نظر اپنے عیبوں پر پڑتی بخشش طلب کرتے اور جب اپنے گناہوں پر غور کرتے رو دیتے اور ٹوٹ جاتے۔ اے احباب کے گروہ، اے اخلاص کے مجسموں، کہاں ہے تمہارے باسی؟ اے
اے نیک لوگوں کے وطنوں کہاں ہیں تمہارے باشندے، اے تہجد کی جگہوں کہاں ہیں تمہیں آباد کرنے والے، کہاں ہیں تمہارے ملاقاتی۔ اللہ کی قسم گھر خالی ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے اور جاگنے والے کوچ کر گئے، نیند کے متوالے باقی رہ گئے، زمانہ بدل گیا، شہوات غالب آ گئیں۔ اے روزہ دار محبت میں دیوانے، گرویدہ لوگوں کے حزن کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ محبوب لوگوں کے گھروں کو بنجر اور بیاباں دیکھیں۔ وہ کیا ہی اللہ کے خوب بندے تھے جو اطاعت میں کدو کاوش اور اپنے رب سے تجارت کرتے ہوئے سامان میں نفع کما گئے، اور قیامت تک ان کی تعریف باقی رہے گی۔ اگر آپ انہیں اندھیرے میں دیکھیں ان کا نور چمک رہا ہوگا، اور ہر چیز سے آگاہ مالک کے ساتھ سرگوشی میں اپنی مسرت تام حاصل ہوگی، اور جب گزشتہ گناہ کو یاد کرتے ان کے سینے تنگ پڑ جاتے، اور ان کی پشتوں کے بوجھ سے ان کے دل افسوس کی بنا پر ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ ندامت کا نامہ بھیجتے جس کی سطریں آنسو ہوتی۔ قرآن کا ترنم ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کا افسانہ ہوگا۔ اطاعت الہی میں انہوں نے اپنے نیزے گاڑے اور انہوں نے اس کی خدمت میں اپنی زندگی خرچ کر ڈالی۔ ان کے حسن کا کیا کہنا، بعد سحری ان کے کپڑوں کو حرکت دیتی، اس نے ان کے رنج و الم کی سرگزشت کو اٹھایا اور ان کا جواب لوٹایا۔ اے محبوب بھائی، اس عمر کے بارے میں سوچ جس کا اکثر حصہ گزر گیا، اور ان قدموں کے بارے میں جو مسلسل لڑکھڑا رہے ہیں، اور اس خواہش پر جس کا قیدی بن چکا ہے، اور ایسے پراگندہ دل کے بارے میں جس جیسے کم رہ گئے ہیں، اور اس صحیفہ پر غور کر جو سیاہ ہو چکا ہے، اور اس نفس کے بارے میں جو ہر نصیحت پر عمل سے باز رہتا ہے، اور ان لاتعداد گناہوں پر جو حدود و شمار سے باہر ہیں۔ اے مسلسل حدود سے تجاوز کرنے والے، اے غلطیوں پر جم جانے والے، اے کسی سے ناراضی پر اسے سزا دینے والے، اے جس کے کان عبرت پذیری سے اعراض کرتے ہیں، اے غلطیوں کے لیے زبان کو آزاد کرنے والے، اے وہ انسان جو صحیح بات اور نکمی بات میں فرق نہیں کرتا، کیا قرطبہ میں اس کے لیے عبرت کا سامان نہیں؟ کیا ادھر کسی کوتاہی کا تدارک نہیں؟ کب تک کبھی بات اس کو ڈھانپے رکھے گی؟ اس نے اپنے سامان کو نکمے سے الگ کیوں نہیں کیا؟ جو باورچی کے ہاتھ میں ہے وہ کیوں نہیں ڈرا؟ ہرگز نہیں، اگر وہ ہوش میں ہوتا تو عبرت پکڑتا، اس پر ملامت اثر انداز ہوتی، وہ رک جاتا، لیکن وہ انتہائی سخت ہو چکا، معاصی نے اسے خراب کر ڈالا، بڑھاپے پر غالب نہ آ سکا، وہ ختم ہوا، وہ ملامت کرنے والے اور نصیحت کرنے والے کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ یقیناً جس چیز کو ضائع کر چکا ہے اس پر پشیمان ہوگا، حفاظت کر علاج ختم ہوگا۔ جب رنج و تکلیف بڑھ جائے گی، زبان گنگ ہو جائے گی، اس نے بہت باتیں کی جس کی عمر کی امید ہی رہ گئی ہے، اور وہ پشت پر بہت بڑا بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ تیرے سامنے جلد ہی چھوٹے بڑے گناہ پیش ہوں گے، مخلوق کا تو لحاظ رکھتا ہے اور اللہ عز و جل کے حق کو بھلا بیٹھا ہے۔ اس نے اپنا صحیفہ سیاہ کر ڈالا ہے، برے عمل سے بھر دیا ہے، اس پر ذمہ داری ڈالی گئی، اس نے اس سے غفلت برتی اور راہ گم کر دی۔ اس کو استقامت کی دعوت دی جاتی ہے، اور جب اسے سیدھا کیا جاتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ کر لوں گا کہ فریب نے اسے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، اور عمل کی قید نے اسے باندھ رکھا ہے۔ اے محبوب بھائی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے صحیفوں پر علم لکھا، اور کس قدر ان کا ورثہ کتابوں کی شکل میں موجود ہے، جبکہ ان کے جسم مٹی میں چھپ چکے ہیں۔ ان کا علم مسلسل محرابوں میں پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا کوئی ہے جو نیند سے بیدار ہو اور اپنے آپ کو آواز دے؟ کیا ہم ان لوگوں سے مل جائیں گے؟ ہائے گزشتہ عمر پر افسوس، اور ہم نیند میں ڈوب چکے ہیں۔ ان لوگوں کی سیرت پڑھو اور اے لوگو عبرت حاصل کرو۔ تحریر کنندہ صلاح الدین علی عبد الموجود، 2 رجب سن 1425 ہجری۔ ترجمہ کنندہ عبدالعزیز علوی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد، 5 صفر سن 1429 ہجری۔